اب کیا ہوا کہ جیسے بندروں نے کیلوں کا گچھا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لپکے، تو انتظامیہ کے لوگ اس کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں اور جو پیچھے بندر باقی ہوتے ہیں ان ساروں کے اوپر بھی، تو وہ جو باقی بندر ہوتے ہیں وہ اسے پکڑ لیتے اور اسے مارتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ انتظامیہ نے اس کے اندر سے ایک اور بندر باہر نکالا اور اس کی جگہ ایک نیا بندر اندر ڈال دیا۔ وہ سارے کے سارے اندر جاتے تھے اور اسی طرح وقت گزرتا گیا تو جتنے بھی نئے سے نئے آتے گئے وہ اس کیلوں کی جانب نہیں جاتے تھے۔ جبکہ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN اینڈ اوصاف ڈیجیٹل۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ کہانی ہے بندروں کی کہانی۔ ایک چڑیا گھر میں ایک پنجرے کے اندر چند ایک بندر موجود تھے۔ اس کے مالک نے کیا کیا، جو چڑیا گھر کی انتظامیہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ جس کمرے کے اندر بندر سارے تھے اس کے چھت کے بالکل ساتھ یعنی کہ اوپر والی دیوار کے اوپر کچھ کیلے لٹکا دیے اور نیچے ایک سیڑھی لگا دی۔ اب کیا ہوا کہ جیسے بندروں نے کیلوں کا گچھا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لپکے ان کیلوں کی جانب۔ جو سب سے پہلے گیا وہ کیلا پکڑنے لگا تو جو انتظامیہ تھی اس نے اس کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالا اور جتنے باقی موجود تھے بندر کمرے میں ان ساروں کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالا۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں بعد ایک اور بندر دوبارہ کوشش کرتا ہے اسی سیڑھی سے اوپر جانے کی۔ جیسے وہ اوپر جانے لگتا ہے تو انتظامیہ کے لوگ اس کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں اور جو پیچھے بندر باقی ہوتے ہیں ان ساروں کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے بندر گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو بھی ان میں سے بندر کیلے لینے کے طرف جانے لگتا ہے تو وہ جو باقی بندر ہوتے ہیں وہ اسے پکڑ لیتے اور اسے مارتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جن میں سے ایک بندر بھی اوپر جائے گا تو انتظامیہ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکے گی اور ہمارے اوپر بھی ٹھنڈا پانی پھینکے گی۔ اس لیے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کوشش کرتا تھا باقی بندر مل کے اس سے مارتے تھے اور اسے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک بندر کو انتظامیہ نے اس کمرے سے باہر نکالا اور اس کی جگہ ایک اور بندر نیا اس پنجرے کے اندر ڈال دیا۔ وہ جو نیا بندر آیا اس نے جب دیکھا کہ اوپر کیلے موجود ہیں تو وہ لپکا کیلے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا کیلوں کی طرف جانے کے لیے، تو جتنے بندر پہلے سے موجود تھے ان ساروں نے اسے پکڑا اور اسے مارا اور اسے اوپر جانے نہیں دیا۔ اس بندر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو انہوں نے مجھے مارا۔ اگلے دن پھر اس نے کوشش کی بندر نے اوپر جانے کی، مگر پھر سب نے بندروں نے اسے مارا۔ اب کی بار کیا ہوا کہ انتظامیہ نے اس کے اندر سے ایک اور بندر باہر نکالا اور اس کی جگہ ایک نیا بندر اندر ڈال دیا۔ جب وہ نیا بندر اندر ڈالا تو اس نے بھی جب کیلے دیکھے تو وہ بھی اوپر جانے لگا۔ اب جب وہ جانے لگا تو وہ جتنے اندر موجود تھے بندر ان سب نے بھی مارا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پچھلا نیا بندر تھا جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں میں نے مار کھائی ہے، اور وہ بھی اسے مارنا شروع ہو گیا، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اسے ٹھنڈے پانی کا علم ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک ایک کر کے بندر اندر نئے سے نئے وہ پرانے لیتے گئے اور نئے سے نئے اس پنجرے کے اندر ڈالتے گئے۔ اب کیا ہوتا تھا، جو بھی نیا آتا تھا وہ کیلوں کی طرف جانے لگتا تھا، جو پچھلے موجود ہوتے تھے وہ اسے مارتے تھے۔ آہستہ آہستہ سارے کے سارے پرانے بندر باہر آ گئے اور جو نئے بندر تھے وہ سارے کے سارے اندر چلے گئے، مگر قانون سوچ سب کی وہی رہی کہ جو بھی کیلے کھانے لگتا تھا وہ سارے کے سارے اسے مارتے تھے۔ جبکہ اب اس پنجرے کے اندر وہ سارے نئے بندر آ چکے تھے جنہیں ٹھنڈے پانی کی اس سائنس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ہم اس وجہ سے مارتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اندر جاتے تھے اور اسی طرح وقت گزرتا گیا تو جتنے بھی نئے سے نئے آتے گئے وہ اس کیلوں کی جانب نہیں جاتے تھے، جبکہ انتظامیہ نے ٹھنڈا پانی پھینکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو بتانے کا اس کہانی سے آپ کو کیا مقصد ہے کہ ہوتا کیا ہے، جب کسی ایک شخص کو ناکامی ملتی ہے تو جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اسے ناکامی ہوئی ہوتی ہے۔ جبکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں سلولی ود دا ریس، انسان کچھ ہمت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کسی وجہ سے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکتے ہوں، مگر اب وہ قانون چینج ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اپنی زندگی کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، یار فلاں بندے نے پراپرٹی کا کام شروع کیا وہ ناکام ہو گیا، ہم لوگ بھی نہیں کرتے۔ فلاں نے گاڑیوں کا شو روم کھولا ناکام ہو گیا، ہم لوگ بھی نہیں کھولتے۔ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات کیسی ہے کہ شاید کچھ چیزیں قسمت اور نصیب کی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز اس شخص کے زمرے میں آ کے نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کرے تو وہ بہت اچھی آ جائے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا جو بھی کہے
परवाह मत कीजिए, नाकामियों पर कभी भी दिल बुरा मत कीजिए, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी एक दिन, मुश्किल नहीं है कुछ भी, जरा हौसला कीजिए। मेरे पाकिस्तानियों, बहनों और भाइयों, ये कहानियां मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूं कि हमारे शऊर के अंदर एक चीज बिठाई जाती है जो हम लोग अपने मां बाप से सीखते। हमें जो बचपन से सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, हमने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। मैं उन वालिदैन से बात करूंगा कि हर बच्चा बच्ची डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, मगर अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक सलाहियत रखी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह देता है। होता क्या है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा है। अगर आपका बेटा मॉडलिंग करना चाहता है, आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बेटा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, या आपका बेटा बड़े से बड़ा कोई खेल करना चाहता है, क्रिकेट में जाना चाहता है, स्नोकर में जाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो मैं स्पेशल वालिदैन से कहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर जो टैलेंट मौजूद है उन्हें कहें कि वो उस टैलेंट के अंदर आगे से आगे जाएं। ये डॉक्टर इंजीनियर के जो इतना ज्यादा उनके ऊपर डाल देते हैं, वो क्या होता है कि आप कहते हैं जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाता है। क्यों? वो बच्चा उस काम के लिए नहीं बना। वो बच्चा जिस काम के लिए बने, आप उस बच्चे को उस ट्रैक पे लगाएं। हां, अगर वो बहुत बुरा ट्रैक है, अगर कोई ऐसा ट्रैक है कि जिससे उसकी बदनामी होती है, या कोई ऐसा ट्रैक है कि आपको लगता है कि इसके लिए ठीक नहीं है, ये बच्चा है, तब उसे समझाएं। वरना आपका बच्चा जो बनना चाहता है, जिसके अंदर जो टैलेंट मौजूद है, मैं स्पेशल वालिदैन को कहूंगा कि उन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, मगर जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड वो स्टडी करें और आगे से आगे जाएं। कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, आपने हार नहीं मानी। नाकामियां जिंदगी में आती हैं, कौमों की जिंदगी के ऊपर नाकामियां आती हैं, इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान नाकामी हासिल करता है, मगर उस नाकामी को अपनी हार में तब्दील नहीं करना। आप किसी चीज में गिरते हैं, फिर खड़े हों, फिर गिरे, फिर खड़े हों। जितने कामयाब लोग हैं उन सब चीजों में, उन सब के अंदर एक चीज ये होती है कि वो जितनी बार गिरते हैं वो उतनी बार आगे जाते हैं। ये जो हमारा मुआशरा है, हमारी दुनिया, हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो बेसिकली जो भी आप काम करने लगते हैं वो आखिर में आके रुकावट डाल देते। नहीं यार, ये काम तो इतने लोगों से नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। आपके दोस्त यार कहते हैं, आपके रिश्तेदार कहते हैं कि यार ये काम बहुत सारे लोग आए उनसे नहीं हुआ, तू भी नहीं कर सकता। मगर वो इस वजह से नहीं कहते, वो इस वजह से कहते हैं कि अगर आपने वो काम कर दिखाया तो वो क्या सोचेंगे, इस वजह से वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता मेरे पाकिस्तानियों, वो आप कर सकते हैं। जिसके अंदर जो टैलेंट मौजूद है बाहर निकाले। मैं मौजूद हूं, जिसमें जो टैलेंट है हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बताया करें कि हमारे अंदर ये मौजूद है टैलेंट। पाकिस्तान के जिस कोने के ऊपर भी टैलेंट मौजूद होगा, मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरी जंग उस चीज के लिए है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तानियों की जो यूथ है, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, वो कभी भी किसी दुनिया में किसी चीज से भी पीछे ना रहे। इसलिए जो आपके अंदर टैलेंट है मुझे बताएं, मैं आपका टैलेंट उजागर करूंगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।